ہم لوگ لطیفے باز ہیں، ہم لوگ اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ میں ہر وقت ہنساؤں دوسروں کو، اور جو دوسروں کو ہنسانے کے چکر میں ہوتا ہے وہ جھوٹ ضرور بولتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنے والا کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج حضرت مولانا سے میں نے ایک بات کی، میں نے کہا کہ حضرت میرا خیال ہے سالک اس کو کہتے ہیں جو ہر وقت اپنے نفس کی اصلاح کی فکر میں رہے۔ فرمان لگے بالکل ٹھیک ہے۔ جو آدمی اپنے فضائل و مناقب سوچتا ہے وہ کچھ نہیں۔ صبح سے لے کے شام تک میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں، اس کو چھوڑیں۔ وہ ایک جملہ تھا، میں نے ایک دفعہ ایک بات سنائی، تو کس کا جواب اصل حقیقت بقول مفتی یہ داڑھی اور پگڑی پیشہ ورانہ خصوص، اس کی اصل نیکی جو ہے وہ ہوتی ہے جب خلوت میں ہوتا ہے۔ سوچتے لڑتے سے اپنے بارے میں ہم کو غلط ہے، مفاد اور شہرت کے ساتھ آخرت ہے ساتھ۔ اللہ سے آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایک احیاء کی جس میں اصلاح کا ثانوی حضرت مدنی انعام آپ کو امراض کی صفات کبھی بتاؤ۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ کہ دانے کے برابر بھی تکبر ہے۔ آپ نے فرمایا غمط الناس وبطر ذوقنا، یہ تکبر ہے۔ ہمیں ان امراض یہ کہ خدا نہ خواستہ اگر شیطان تو ہم ہمیں اخلاص اور اخلاص کرتے ہیں، کام کا ابھار، دل کام کرنے کے لیے پہلے دل میں ابھار ہوتا ہے، ہو وہ اللہ کی رضا کا ہو، یہ ہے اخلاص۔ اخلاص کے مقابلے میں مفاد آتا ہے، اخلاص کے مقابلے میں ریا آتا ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں اپنے ظاہر اور باطن کو گناہوں سے بچانا۔ اب ظاہر کو بھی بچانا ہے اور اس سے بڑھ کر باطن کو بچانا ہے۔ جب آدمی ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے اور صحبت شیخ اختیار کرتا ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں، صحابہ کا سب سے بڑا شرف صحبت یافتہوں میں، اصل چیز صحبت ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں صحبت جو ہے نا شعاعی علاج ہے۔ آج کل شعاؤں سے پتھری توڑ دیتے ہیں۔ جب آدمی جب مرشد کی صحبت میں جاتا ہے اور حسن نیت کے ساتھ، حسن عقیدت کے ساتھ جاتا ہے، تو اس کی قلب کی شعاعیں اس کے اوپر پڑتی، قلب پر پڑتی۔ باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ ہمارے بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ فرمان لگے، ہائے ہائے میں تے ڈنگر تے ننہ رم اے حضرت مرشد صاحب دی فیض نال میرے کچھ شناس آ گئی، میرے کچھ شناس آ گئی۔ ایک دفعہ فرمان لگے، دیکھا مرشد دے سامنے بندہ ہے اے کر کے جو لنگ بنجے والی فیض یاب تھی بندہ ہے۔ ایک دفعہ میں نے عرض کیا حضرت قساوت قلبی معلوم تھی دی پئی ہے، اکے مراقبت میرے سامنے بیٹھی میں اللہ سے قساوت قلبی دور کر دے سے۔ حضرت تاج محمود صاحب امروٹی رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگ گزرے ہیں، جو حضرت لاہوری کے بھی شیخ تھے۔ حضرت تاج محمود امروٹی رحمت اللہ علیہ کے خادم تھے، وہ حضرت کے ہم عمر تھے۔ وہ حضرت کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے ایک بات کہی، آتے ہی بیٹھے
اور کہا حضرت اللہ والے نہیں ملتے. حضرت نے فوراً فرمایا طالب نہیں ملتے. پھر فرمایا اب تو طالب خلافت آتے ہیں، طالب مولا کون آتا ہے؟ طالب خلافت آتے ہیں، طالب مولا کون آتا ہے؟ اللہ اکبر. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی محنتیں کی. ایک دفعہ میں حضرت کو مالش کر رہا تھا سر میں، تو فرمایا کہ ہن میرے گناہ ڈھیر تھی گئے، میرے سری درد شروع تھی گیا. پانی دے وچ 8 پہاڑی چ ڈوب سندام ولی نہیں تھی تھا. اللہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ بھئی ہن بڑھے ہن بھی میں اتنے حضرت نے کیے، لیکن پھر اخیر حضرت کے قریب تھے مولانا ہے، وہ جس طریقے نہ دیکھو شیخ الہند تو نہ دیکھو دیو بات کا اعتبار نہ 50 فاروق سچی تعریف آپ کو آدمی سنائے دوسرا بن رہا ہے. ایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے اے ہم نشینان رسالت اوقات ظاہری طور پر اے ہم نشینان رسالت اور مزین کر دیا اس کو تمہارے دل میں کفر کو، جس کو تو آج کل تسلتے تھے انہوں نے مٹھاس چکھ لی تھی. توبہ تو ہر ارشاد بجا تقریر بہت آنکھوں میں سرور عشق نور نے. آج کل تقریر ایک فن بن گیا، معذرت کے ساتھ کہیں کہیں ورزش بھی ہوتی. وہ سننے والا خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو تو کہہ رہا ہے تیرے اندر نہیں ہے، لیکن جب اپنے اندر تقویٰ ہوگا، اپنے اندر اخلاص ہوگا، اپنے اندر عفت اور پاک دامنی ہوگی، اپنے اندر یقین ہوگا، پھر زبان میں تاثیر ہوگی. یہ اس یقین اور صفات کے لیے صحبت ہے، کثرت ذکر ہے، مسلسل اتباع سنت ہے، اپنے نفس کے اوپر ہر وقت نگہداشت ہے، اپنے نفس کی نگہداشت کرنی ہے، گناہوں سے بچنے کی مشق ہے، گناہوں کے اسباب کو چھوڑنا ہے. اب دیکھیں نا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی اللہ اور رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے وہ کسی عورت کے پاس اکیلے نہ بیٹھا کرے. حضور نے یوں نہیں فرمایا کہ اکیلے بیٹھو تو ذرا قابو تھی کہ بابا ہے، نہیں بیٹھے ہی نہیں. میں اسی وجہ سے کہتا ہوں گناہ چھوڑنا ہو تو گناہ کا سبب چھوڑو. یہ تزکیہ ایک مستقل محنت ہے، کوئی ایک دو چیز نہیں ہے تھوڑا سا ذکر کر کے آدمی فارغ ہو جائے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، حدیث النفس سے قلب کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے. حدیث النفس کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ سے باتیں کرنا، اثر اس طرح کی چاہتے ہیں ٹپ ماری رکھنا، کوئی گال کتوں دی کوئی کتوں دی، کہہ میرے تقدیر سے اعتراض، کہہ میرے اے اعتراض، کہہ میرے او اعتراض. ہمارے کئی بے تکلف ساتھی بھی ہوتے ہیں نا، ہمارے کئی مہاجر بھائی ہوتے ہیں نا، وہ اللہ سے ناراض، وہ ناراض کرتے ہیں اپنے دادا سے. کیا کہ ہمارے دادا تھے تو اچھے آدمی، لیکن کوئی ایسا پاگل تھا اس نے وہاں پر دیکھو نا یہاں پر زمین لے لی. اگر یہ وہاں زمین لے لیتا، گھر بنا لیتا تو آج ہم نے کیا ہونا تھا؟ پلازا بنا دینا تھا. میں نے کہا بھائی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اور اس کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ وہ یہاں پر لے اور وہاں نہ لے. تو آپ خدا کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا انسان ہونا بھی تو خدا کا فیصلہ ہے.
تو اگر آپ انسان نہ ہوتے، کھوتے ہوتے، پھر کیا ہوتا؟ کہتے ہیں مولانا عجیب بات ہے، آپ کیا کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا جب تو نے خدا کے فیصلوں پر اعتراض کرنا ہے، نظر ثانی کرنا ہے، تو تیرا انسان ہونا بھی تو اللہ کا ایک فیصلہ ہے۔ جب آدمی کی سوچ میں بگاڑ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث النفس۔ حدیث النفس سے چھٹکارا بغیر ذکر اور مراقبے کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ جا رہے تھے، مجھے فرمان لگے اور ہم دیکھیں جو ہر نماز میں کھڑے ہو 1 منٹ نماز سے پہلے آدمی مراقبہ کر لے۔ مراقبہ مطلب ہے اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ پڑھنے پڑھانے کے لیے بیٹھے آدھے منٹ کے اندر کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ لیکن عادت بن جائے پھر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ صحبت بھی ہو تو یہ بتا دو، ورد چلوں سے اگر حاصل خدا ہوتا، انگشتوں سے ہوا ہوتا۔ نہ وہاں صحبت کے بغیر کوئی کام ہو، نہ یہاں صحبت کے بغیر۔ پھر مجاہدہ ہو۔ ہم نے جس طرح ظاہری مجاہدہ کیا، باطنی مجاہدہ کریں۔ آج کل ہمارا مرشد سے تعلق کسی کا تو ہوتا ہے کہ برکت ہو جائے گی، کسی کا ہوتا ہے نسبت ہو جائے گی۔ اصلاح کا تعلق بہت کم لوگوں سے ہوتا ہے۔ آج کسی کو اگر اچھا خواب نظر آ جائے نا، وہ اپنے مرشد سے کہے گا کہ حضرت میں نے یوں خواب دیکھا ہے، بھئی مبارک خواب ہے، بات ختم۔ اور اگر کسی لڑکی کے ساتھ اس کا ناجائز تعلق ہونا، وہ نہیں بیان کرے گا، حالانکہ بیان کرنے کی بات یہ تاکہ گند نکلے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے ہم ایک آدمی آیا، وہ بھی طالب علم تھا۔ حضرت سے کہا حضرت میں کوئی چھوڑ نال ڈاڑی زبردست محبت تھی گئی ہے، میں اندھے بغیر رہ نہ سکتا۔ اب ایک بات اس کی ہے، ایک بات حضرت کی ہے۔ حضرت کی بات ہمارے سامنے تھی۔ حضرت نے یوں فرمایا، والی میں کی تو نا، اس کا بیان یہ ہے کہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے دل سے کسی نے کانٹا نکال دیا۔ تو میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ سکتی ہیں زنجیریں۔ تو میں نے کہا ہم نے زنجیریں کٹتی ہوئی دیکھی۔ تربیت الصالح آپ ذرا پڑھیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ میں ذرا تعبیر سخت کر رہا ہوں، ذرا اس میں فضائل و مناقب کوئی بیان کرتا، اپنی بدماشیاں بیان کرتے کہ یہ ہے وہ ہے، حضرت دعا کریں میں کیا کروں۔ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو اپنے، میں کئی دفعہ حضرت کو کہتا نا صحیح میرے اندر اے مرض ہے، حضرت مجھے فرماتے ہیں پتر مریض ہی آپ تے ڈاکٹر ہی آپ، مریض ہی آپ تے ڈاکٹر ہی آپ۔ اگر مریض کم ہے کہ ڈاکٹر کو حال لے گئے، اے ول ڈاکٹر نے سی کہ مرض ہے یا کو نہیں۔ ایک ایک بات سکھاتے تھے۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ ساری بات کا خلاصہ ہوا، اپنی اصلاح کی طرف متوجہ رہے۔ نفس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ آدمی میری طرف متوجہ نہ رہے۔ جو آدمی اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہے وہ سالک ہے، جو متوجہ نہیں ہے وہ سالک نہیں ہے۔ دل سے اٹھنے والے جذبات کو دیکھ، اپنا احتساب کرے۔ احتساب بڑی اللہ کا بڑا انعام ہے۔ جس کو اللہ اپنا قرب نصیب فرمانا چاہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دولت احتساب سے نوازتے ہیں۔ یہ باتیں میں نے جتنی کہی ہیں یہ سب اصلاح باطن سے متعلق کہی ہیں۔ پھر ان کے اندر جب یہ ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو نعمت نصیب فرماتے ہیں ظاہراً و باطناً اتباع سنت کی۔ اللہ میرے ظاہر کو
میرے باطن کو، آپ لوگوں کے ظاہر کو، آپ لوگوں کے باطن کو سنت کے مطابق بنا دے۔ قرآن کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کا میں ترجمہ وہ کرتا ہوں جو میں نے حضرت سے سنا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جو آدمی آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے سر توڑ کوشش کرتا ہے، یہ حضرت کا ترجمہ ہے۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان لوگوں کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اکے سہیں تو دعا کرو میرا ایک فلانا کم تھی ونجے۔ حضرت نے اس کو کچھ باتیں ارشاد فرمائی، اگر تو دعا تو کرو۔ حضرت نے دعا فرمائی، دعا فرما کے فرمایا پلوان آئی پلوان آیا بزرگوں کو لوں اکے فجر کشتی ہے، دعا کرو کشتی جیت ونجا۔ بزرگاں دعا کی تھی، دعا کر کے بزرگاں آکھا ہے دیکھا دعا میں کی تھی زور تو ہلا ہے۔ مطلب ہے کہ مطلب تو یہ سمجھے کہ بزرگاں دعا کی تھی، پلوان آپ تلا آیا پہ تو یہ بھی نتی سی، بولا حضرت آ کہ دعا تو میں کی تھی زور کون لا سی۔ حضرت کی باتیں سادی سادی ہوتی تھی، ان سادی سادی باتوں میں بڑا نور ہوتا تھا، بڑی کشش ہوتی تھی، بڑی تاثیر ہوتی تھی۔ آج کل ہم کہتے ہیں کہ بزرگوں کی باتیں جو ہے نا ہم سن لیں بس، بزرگوں کے کام سے کام، نگاہ کرم سے سارا کام ہو جائے، کرنا نہ پڑے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ مغرب کے بعد کچھ ارشاد فرماتے پھر مراقبہ کرتے، عموماً ایک شعر پڑھتے مولانا روم کا، کار کن کار بگزر از گفتار کہ دری راہ کار دارت کار، کم کر گال ہی نہ بڑا اتھا تک کم کرن نال کم پڑتا ہوں۔ اس واسطے میرے بھائیوں حضرات علماء کرام ہم کو اپنے احتساب کی طرف، اپنی اصلاح کی طرف، اپنی اصلاح نفس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ کتب اخلاق کا بھی مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ ایک بات میری ختم ہو گئی۔ نمبر 2، یہ قرآن پاک میں تکونوا ربانیین، آپ حضرات نے بخاری شریف میں پڑھا ہے کہ ربانی کس کو کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے کہ کونوا علماء فقہا حکما، 3 لفظ کہے۔ ایک مرتبہ ایک مجلس تھی علماء کی، قاسم العلوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اکبر صاحب بھی تشریف فرما تھے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بیٹھے تھے۔ تو مولانا اکبر صاحب نے کہا کہ علماء کا معنی ہے کہ تمہیں مسائل معلوم ہو، فقہا کا معنی ہے کہ تمہیں دلائل معلوم ہو۔ اب حکماء کس کو کہتے ہیں؟ خاموش ہو گئے، ساری خاموش۔ میں نے کہا حضرات میں نے حکمت کے معنی پر غور کیا ہے تو میرے ذہن میں ایک بڑا سادہ سا معنی آیا ہے کہ بات ہو تو موقع کی، کام ہو تو ڈھنگ کا۔ بات ہو تو موقع کی، کام ہو تو ڈھنگ کا۔ تو جب میں نے یہ لفظ کہا تو مولانا فضل الرحمان نے کہا واہ کتنی بہترین بات ہے، مختصر بات۔ آج دعوت کے لیے، دعوت کا لفظ کئی چیزوں پر قبضہ ہو گیا آج کل ہمارے بعض بھائیوں کا، اللہ کا راستہ ہو گیا، انبیاء والا کام ہو گیا، دعوت کا لفظ ہو گیا، اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ واگزار کرانا چاہیے۔ یہ قرآن پاک میں، حدیث میں آپ دیکھیں فی سبیل اللہ کا لفظ اصل میں جہاد کے لیے ہے، بالتبع سب کے لیے، اور انبیاء والا کام یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ سب ہے۔ میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، یتلو علیہم، اس کا مطلب کیا ہے؟ پڑھائے، پھر سکھائے، پھر کر کے دکھائے، اور پھر کرنے کی صلاحیت پیدا کر۔ یہ نبی کے 4۔ میں نے کہا انبیاء والے کام مدرسوں میں کرتے ہیں، پھر دعوت خاص ہے، دعوت عام ہے، یہ سب دعوت ہوتی ہے، لیکن اب قبضہ ایسا ہو گیا ہے کہ کسی کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو اس واسطے آپ پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوا کریں۔ دعوت کا مطلب ہے جب بھی دین کی بات کریں، چاہے آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں، چاہے آپ صبح کو درس دے رہے ہیں، چاہے آپ کسی سے انفرادی بات کر رہے ہیں،
چاہے آپ اپنے گھر میں کر رہے ہیں تو اس کے اندر حکمت کو اپنائیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اور نصیحت کریں تو اچھی کریں، یعنی اس میں فضائل کو سامنے رکھیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ کا ایک مجموعہ ہے رسائل کا فضائل اعمال، اس کو کسی زمانے میں کہتے تھے تبلیغی نصاب. اس میں رسالہ ہے فضائل نماز. اس کے اندر وہ حدیث بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور یہ حدیث بھی ہے نا بھیا، میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. اور وہ حدیث بھی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر فرعون قارون کے ساتھ ہوگا. اب ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کو یہ حدیث سنائیں کہ گناہ جھڑ جاتے ہیں. یہ موقع اس حدیث سنانے کا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ تیرا حشر فرعون قارون حامان کے ساتھ ہوگا. بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا. بات تو ایسی ہے، اس کو لطیفہ سمجھیں یا حقیقت سمجھیں. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، پٹھان تھے، تو تقریر کرتے کہتے مانتے ہو تو مانو ورنہ اللہ کی جہنم بہت فراخ ہے، تمہیں بھی جگہ مل جائے گی اس میں. بھائی تو خدا کی جہنم میں بھیجنے کے لیے لوگوں کو تیاری کر رہے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. اور اگر وہ لوگ آ جائیں اس کے اوپر بحث مباحثے پر تو وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ ایک ہمارے سامنے ہونی چاہیے بات، لیکن اس چیز کی بھی ایک بنیاد ہے، اور وہ بنیاد کیا ہے؟ درد. درد کی ایک خصوصیت ہے، درد والا نہ خود سوتا ہے نہ دوسروں کو سونے دیتا ہے. جب درد ہوتا ہے تو دعا آتی ہے، جب درد نہیں ہوتا تو دعا نہیں آتی. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات میں سے، خصوصاً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ایک اہتمام دعا اور ذوق دعا تھا. میں اتوار کے دن، آج سے 2 دن پہلے کراچی میں تھا. وہاں ایک ادارے میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے فرزند مولانا عبید اللہ خالد کا بیان تھا. تو انہوں نے ایک عجیب بات کہی کہ میں کئی دفعہ والد صاحب کو ملنے جاتا تو ابا جان دعا میں مصروف ہو جاتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں، تو مجھے 1 گھنٹہ بھی کبھی انتظار کرنا پڑتا. اور میرے والد صاحب نے جو وفاق چلایا ہے دعا سے اور روحانیت سے چلا ہے، بہت بڑی دعا. ہمیشہ دعا کی توفیق اس عبادت کے بعد ہوتی ہے جس عبادت کے اندر جان ہوتی ہے. بے جان عبادت کے بعد دعا کی توفیق نہیں ہوا کرتی. میں اپنے سارے ساتھیوں سے کہوں گا دعا کی مشق کریں. الحزب الاعظم آپ میں سے ہر ایک کے پاس ہونے چاہیے. اس میں اگرچہ منظر متعین ہے لیکن ضروری نہیں ہے. سفید کاغذ رکھ لیں، چھوٹا سا ٹکڑا، آپ 4 ورق پڑھیں، آپ 2 ورق پڑھیں، آپ 1 صفحہ پڑھیں صحیح ضرور. اور اگلی بات یہ کہوں گا جس سے مجھے ذاتی طور پر فائدہ ہوا ہے، میرے متعلقین کو فائدہ ہوا ہے، کہ ان دعاؤں کا ترجمہ بھی دیکھیں اور اس میں غور کریں. ہم لوگ ہیں نا، پنجاب کے لوگ ہیں، ہماری اردو ذرا ایسی ہے. اصل اردو ہے لکھنؤ اور دہلی کے لوگوں کی. مدینہ طیبہ میں ایک صاحب مجھے کہتے ہیں، اسی علاقے کے تھے، کہ مولانا آپ اردو کیا بولتے ہیں، آپ تو بٹے مارتے ہیں، مجھے کہتے ہیں. تو بہرحال اس کا جو ترجمہ کیا حضرت مولانا عاشق علی صاحب میرٹھی نے کیا ہے، اور دوسرا حضرت مولانا سید بدر عالم میرٹھی نے کیا ہے. اس کے اندر ایک بڑی سلاست ہے اردو تراجم میں. وَتَعْصِمُنِي فِي دِينِي فَإِنِّي مُبْتَلًا، اے اللہ میرے دین میں میری حفاظت فرما، میں تو پھنس گیا ہوں. وَتَنَالَنِي بِرَحْمَتِكَ، اے اللہ مجھے تھامی لے اپنی رحمت کے ساتھ. سبحان اللہ. یا شاہدن غیر غائب،
اے وہ ذات جو موجود ہے اوجھل نہیں. تو اس قسم کی وہ ترجمہ میں دیکھتا ہوں نا، میں تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے پڑھنا شروع کرتا ہوں نا تو پھر صرف ترجمہ ہی دیکھتے رہتا ہوں، لطف اندوز ہوتا ہوں. میں اپنے ساتھیوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہے نا جو عربی نہیں پڑھ سکتے وہ صرف ترجمہ پڑھا کرو. یہ وعدہ تو میں نے آپ سے آج لینا ہی لینا ہے کہ آپ حضرات نے دعا کا اہتمام کرنا ہے اور الحزب الاعظم خریدنی ہے. یہ سارے وعدہ کریں میرے ساتھ، کرنا ہے نا. اپنی زندگی کو ایک ڈھب سے گزاریں آپ لوگ. اب آخری بات آ گئی. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ماضی کے متعلق استغفار، مستقبل کے شر سے متعلق استعاذہ، موافق حال آ جائے تو شکر، مخالف آ جاتا ہے تو صبر. یہ 4 اصول ہیں زندگی گزارنے کے. ماضی میں اگر کوئی نامناسب بات ہو گئی ہے استغفار کرو، مستقبل میں کسی بات کا اندیشہ ہے استعاذہ کرو، اے اللہ تو بچا. یا حال موافق ہوگا یا مخالف ہوگا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا ہے، جہاں کوئی بے ڈھنگی بات پیش نہیں آئے گی وہ جنت ہے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے، لیکن ہر کسی کو کوئی نہ کوئی الجھن، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آ ہی جاتا ہے، کسی نہ کسی طرف سے پیش آ ہی جاتا ہے. اس وجہ سے پریشان نہ رہا کریں. کسی ساتھی کو اگر پڑھانے کی جگہ کسی اچھے ادارے میں نہیں ملی، پریشان نہ ہو. آپ کو ایک عجیب بات سناؤں. ہمارے حضرت بہلوی رحمہ اللہ کو بہلوی اس واسطے کہتے ہیں کہ بہلی ایک بستی کا نام ہے. میں خود حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہاں گیا ہوں. ہم تو اس زمانے میں جاتے تھے، اب تو وہ اس زمانے میں حضرت مولانا بس جو چلتی تھی نا، وہ سڑک ایسی تھی کہ بس یا یوں چلتی تھی یا یوں چلتی تھی، اور دھول جو ہوتی تھی نا وہ کھڑکیوں سے بھی آتی تھی، نیچے سے بھی آتی تھی. عجیب و غریب یہ صاحب تھا. تو حضرت کے بہلی کے ساتھ ایک اور بستی ہے، اس کا نام ہے پونٹا. وہاں پر ایک بزرگ رہتے تھے، حضرت مولانا غلام رسول صاحب پونٹوی. مولانا غلام رسول صاحب پونٹوی اس سال فوت ہوئے جس سال ہمارا دورہ حدیث کا سال تھا. میں نے ان کی زیارت کی ہے. حضرت مولانا غلام رسول صاحب پونٹوی مولانا شبیر احمد عثمانی کے ہمدرس ہیں، جس کو آپ کلاس فیلو کہتے ہیں. ان کا وطن وہ ہے پونٹا تھا، اور میں حضرت کے ساتھ پونٹے بھی گیا ہوں. ان کی قبر پر بھی حاضری تھی حضرت کے ساتھ. بات جو بیان کرنی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت کے رہنے کی وجہ سے اور حضرت پونٹوی کے رہنے کی وجہ سے وہ پوری پٹی کے عقائد محفوظ ہو گئے. شرک سے، دنیا دار پیروں سے وہ بچ گئے. آج کل دیہاتوں میں جو غلط عقائد پھیل رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے دیہاتی لوگ شہروں کا رخ کرتے ہیں، اور دیہات جو ہے نا وہ جاہل دنیا دار پیروں کے حوالے کر دیتے ہیں. اللہ پاک کسی کو وہاں توفیق عطا فرمائے تو صحیح ہے. عجیب بات سنو. حضرت بہلوی نبر اللہ مرقدہ کے متعلقین میں سے ایک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ قطب عام آدمی کی طرح ہوتا ہے جیسے مولانا غلام رسول پونٹوی. اور بھی حیران ہوتا ہے. اور سادے اتنے تھے کہ اگر وہ یہاں آ جائیں تو تصور بھی نہیں ہوتا کہ یہ عالم بھی ہیں، مولوی ہونے کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا. جی شہری زبان میں خالص جٹ. آپ کا کام ہے اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دینا بس، اور یوں کہو وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اے اللہ میں کھوٹا سکہ ہوں، تو مجھے قبول کر لے. اب یہ مالک کی مرضی ہے کہ وہ کسی مسجد میں بٹھاتے ہیں، کسی دیہات میں بٹھاتے ہیں، کسی جگہ پڑھانے کے لیے بٹھاتے ہیں، یا کوئی اور خدمت دین لے لیتے ہیں. یہ پھر مالک کی مرضی ہے. لیکن علم کے ساتھ رابطہ آپ کا مستقل ہونا چاہیے. آپ روزانہ کچھ نہ کچھ مطالعہ کم از کم اور نہ ہو تو مشکات المصابیح کا کریں. قرآن پاک کے ساتھ آپ کا تعلق قائم دائم ہونا چاہیے. ذکر اور تلاوت یہ روزانہ ہونی چاہیے. یہ معمول بنائیں کہ میں نے ذکر کرنا ہے، میں نے تلاوت کرنی ہے، میں نے حزب العدم پڑھنی ہے. بشری تقاضے سے گناہ ہو جائے تو گناہ نہیں ہونا چاہیے،
لیکن ہو گیا فوراً توبہ استغفار کریں. دین کی خدمت حکمت کے ساتھ کریں. دین کی خدمت کا ایک شعبہ ہے جس کی طرف توجہ کم ہے. آج کل بسا اوقات لوگوں کی بد احتیاطی کی وجہ سے یا بد زبانی کی وجہ سے ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. اور آپ لوگوں کی معلومات کے لیے کئیوں کے نکاح میں نے پڑھے ہیں, کئیوں کے ایمانوں کی تجدید میں نے کرائی ہے. صرف ایک واقعہ سناتا ہوں. میں ایک دیہات میں 3 سال پڑھاتا رہا ہوں. میرے پاس ایک آدمی آیا کہ جی فلاں آدمی کا آپ کے ساتھ بڑا محبت کا تعلق ہے. میں نے کہا جی ہاں. کہ بچپن میں اس کی بیٹی اور میرے بیٹے کا نکاح ہوا تھا, بعد میں ہماری لڑائی ہو گئی. لڑائی ہو گئی تو اس نے نکاح پر نکاح پڑھا دیا. میں نے کہا بڑا غلط کیا ہے. میں نے اس کو بلوایا, اس نے کہا واقعی غلطی ہوئی ہے. میں نے لکھ کر حضرت مفتی عبدالستار صاحب کو خیر المدارس بھیجا. حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ نکاح پڑھانے والا گواہ, اگر ان کو معلوم تھا کہ یہ پہلا نکاح ہے اور یہ دوسرا نکاح پر نکاح پڑھایا جا رہا ہے, ان سب کا ایمان ختم, نکاح ختم. ہم نے خود جا کے نکاح پڑھا, ایمانوں کی تجدید کریں. آپ کو پتہ ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار آدمی کو کفر تک لے جاتا ہے. کئی عورتیں ہوتی ہیں زبان دراز, زبان پھٹ, طلاق دے دیتے ہیں, انکار کر دیتے ہیں. یار میں کیا کروں, تھک بھی گیا ہوں, بار بار باتیں یاد آتی ہیں. ایک بات پہلے بھی میں نے کہا تھا, ایک آخری بات کہتا ہوں. اب یہ تھکے ہوئے ہیں, اب آخری بات کروں یا نہ کروں؟ کر لوں آخری بات. میں نے ایک سوال کرنا ہے آپ لوگوں سے, کوئی بات تو ہم آپ بھی چلے نا. خدمت کس کو کہتے ہیں؟ خدمت دین کا کیا مطلب ہے؟ مجھے کوئی طالب علم کھڑا ہو کر بتا دے خدمت دین کا کیا مطلب ہے. کمال ہے یار, بڑا آسان سوال ہے. اچھا جواب دوں پھر یاد رکھو گے؟ بتاؤ بھائی. خدمت دین سمجھنے سے پہلے خدمت کا مفہوم سمجھیں. خدمت کہتے ہیں تقاضا اور حاجت پوری کرنے کو. ایک وقت میں حاجت ہے کھانا کھانے کی, دوسرے وقت میں حاجت ہے پانی کی, ایک وقت میں حاجت ہے سونے کی, دوسرے وقت میں حاجت ہے جاگنے کی. اب مثلاً عصر کے وقت میری حاجت تھی وہاں سے یہاں آنے میں, اب میری حاجت ہو گئی بیان کے بعد یہاں سے وہاں جانے کی. یہ ہے خدمت. خدمت دین کا مطلب یہ ہے کہ حاجت پوری کرنا دین کی. آپ یہ دیکھیں کہ مخاطبین میں کون سی کس چیز کی ضرورت ہے. ہم اس بات کو سورۃ شعراء کے پس منظر میں دیکھیں. حضرت لوط علیہ السلام آتے ہیں تو اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ تم ہم جنس پرستی مت کرو. حضرت شعیب علیہ السلام آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کم ماپ تول چھوڑ دو. حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام آتے ہیں تو وہ ان قوم کو وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ ان چیزوں سے روکتے ہیں. انبیاء کی دعوت میں توحید اور رسالت کے بعد یکسانیت نظر نہیں آتی. مخاطبین میں جو کوتاہی دیکھتے تھے وہ اس کے اوپر دار و گیر کرتے تھے. بھائی اب میری بات سمجھ آ گئی؟ بتاؤ بھائی سارے. آپ میں سے اکثر دیہاتی ہیں اور دیہاتیوں میں ایک عام چیز ہے دوسرے کا پانی کھولنا. کیا کو آنکھو کہ تو یار بیدا پانی نہ کھول, او کو غصہ ویسی اگر میں کو آدھے میں او کو نہیں بھی آدھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ او کو آنکھو تو وہ آنکھ کہ میں کو آدھے میں ای کو نہیں بھی آدھے. میں مولانا ڈیرہ قادری خان گیا اتو یہ پانی کھولن تھا میں مسئلہ بیان کیتا ہے. ایک بندہ کھڑا تھی کہ مولی صاحب یہ مسئلہ ذرا ولا بیان کر. اب آپ کو ضرورت ہے کہ آپ یہ چیز بیان کریں. آج ہمارے معاشرے میں سود پھیلا ہوا.
ممکن ہے کہ آپ کے خاندانوں، اور میں حسن زن رکھتا ہوں لیکن پھر بھی کہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ آپ کے گھروں میں بھی سود ہو، آپ کی دین کی خدمت ہے کہ آپ وہ کریں۔ میری زبان، میری مادری زبان سریکی، سریکیوں میں رواج ہے کہ جب گھر جاتے ہیں نا تو بھابھی کو جتنی غیر محرم ہیں السلام علیکم مسافہ کر کے ملتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ممس کف امرات لیس منها بسبیل وضع فی کفہ جبرۃ یوم القیامہ۔ ہمارے سراکیوں میں، دوسرے لوگوں میں کچھ بد احتیاطیاں بہت ہیں۔ ہمارے ضلع مظفر گڑھ میں، معذرت کے ساتھ، مظفر گڑھ میرا پیر خانہ ہے جو مولانا فضل علی شاہ صاحب کی قبر وہاں ہے، لیکن بات کریں گے تو ماں بہن کی گالی دیں گے، یہ بری بات ہے، علماء میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک عالم دین مجھے کہیں اسی علاقے کے کہ مولوی صاحب گھر گیا تے میری رن تے میری بھجائی لڑتے پہ ہیں، لہا کہ تم کھلا لوہاں کو کوٹ دیتے ہیں۔ میں کہا بڑا بہادری جو رنوں کو کٹے نہیں۔ میں نے آپ کو 2-3 باتیں بتائی۔ ایک مولوی صاحب، ان کے پاس بچہ آیا، 2.5 سال کا ہوگا یا 2 سال کا ہوگا، تو مجھے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب میرا پتر بڑا سمجھدار ٹھیک ہے۔ میں کو آدھا بیچ تو کیوں آدھا کہ میں کو میرا پتر آدھا۔ یہ میں نے آپ کو معاشرتی برائیاں، 2-4 برائیوں کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے۔ آج ہمارا فاضل، ہمارا طالب علم جب گھر جاتا ہے، بس ہمارا جب جاتا ہے تو وہ ماحول میں ڈھل جاتا ہے۔ میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم میں سے ایک کو ہادی بنائے، مہدی بنائے، راشد بنائے، مرشد بنائے۔ اور میرے لیے یہ بات بڑی قابل رشک ہے کہ حضرت مولانا اس طرح جو طلباء کو جمع کر کے اور ان کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی بھی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ یا رب صلی وسلم